جی ناظرین السلام علیکم۔ سیاسی طور پر بہت سی خبریں چل رہی ہیں۔ عمران خان کی نیکسٹ موو کیا ہے؟ آرمی ایکٹ کے تحت شرپسندوں کو کس طرح قابو کیا جا رہا ہے؟ آرمی ایکٹ لگنا بھی چاہیے کہ نہیں لگنا چاہیے؟ اور عدالت کا رویہ کیا ہے؟ مریم نواز کیا کہہ رہی ہیں؟ نواز شریف وطن واپس کیوں نہیں آ رہے؟ حکومت نے اتنا بڑا کام کر دیا، پیٹرول اور ڈیزل کی پرائس کم کر دی۔ یہ ساری خبریں اس وقت مارکیٹ میں چل رہی ہیں، لیکن اس میں سے کسی پہ بات نہیں کرنی۔ ایک بہت ہی عجیب خبر پہ بات کرنی ہے اور سارا ویلاگ اس کے اوپر ہی ہے۔ ایک ہمارے رپورٹر ہیں وی نیوز میں بلال عباسی صاحب، انہوں نے ایک رپورٹ کی، بڑی سادہ سی رپورٹ ہے، کوئی اس کے لیے بہت انویسٹیگیٹو جرنلزم کی ضرورت نہیں ہے۔ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں جا کر انہوں نے کچھ ڈاکومنٹس منگوائے اور جو اس کے ڈاکومنٹس دیکھے، اس ڈاکومنٹس میں جو کچھ لکھا ہوا تھا اس کو ایک رپورٹ کی شکل میں لکھ دیا۔ صرف اتنی سی بات کی ہے، لیکن میرے خیال میں آج کی سب سے بڑی خبر وہی بنتی ہے۔ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں بات کیا کی گئی؟ بات یہ کی گئی کہ وزیر اعظم کی تنخواہ آفیشلی کتنی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب کی تنخواہ کتنی ہے۔ دو سوال ہوئے۔ وزیر اعظم کی تنخواہ تو پتہ چلا جی 2 لاکھ روپے ہے، پیپروں میں کاغذوں میں حکومت پاکستان کی وجہ سے 2 لاکھ روپیہ مہینہ ملتی ہے۔ 2 لاکھ روپیہ مہینہ وزیر اعظم کی تنخواہ ہے۔ چیف جسٹس صاحب کی تنخواہ 15,24,000 روپے ہے۔ 15,24,000 آفیشلی کاغذ میں جو لکھی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ جو پاکس ہیں، ملازم ہیں، گاڑیاں ہیں، گھر ہے، بجلی کا بل ہے، بچوں کی فیسیں ہیں، کرائے ہیں، وہ سب کچھ اس میں شامل نہیں ہے۔ یہ 15,24,000 روپیہ چیف جسٹس آف پاکستان کی تنخواہ ہے۔ یہ تقریباً وزیر اعظم کی تنخواہ سے 750 گنا زیادہ تنخواہ ہے۔ 15 لاکھ ملک کی تاریخ میں یا ملک کے خزانے کو مد نظر رکھتے ہوئے اتنے بڑے پیسے بھی نہیں ہیں، لیکن وزیر اعظم کے مقابلے میں بہت۔ لیکن جو اینگل میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ ذرا سمجھیں۔ کوئی بھی شخص وزیر اعظم بنتا ہے، دنیا میں جو گالی ہے ہم اس کو دیتے ہیں، جو گالی ہے، کرپٹ وہ ہے، چور وہ ہے، ڈاکو وہ ہے، اور میں سب وزرائے اعظم کی بات کر رہا ہوں انکلوڈنگ عمران خان، سب کی بات کر رہا ہوں۔ خیانت اس نے کی، کافر وہ ہے، غدار وہ ہے، یہ ملک کو اس نے بیچ دیا، کرپشن کی انتہا کر دی۔ سب وزرائے اعظم پر یہی بہتان لگا ہے، سب کے اوپر یہی الزام لگا ہے، اور ان کی تنخواہ 2 لاکھ روپے۔ اچھا، وہ سارے اپنی بساط کے مطابق چیزیں بہتر کرنے کی کوشش کرتے رہے، نہیں ہوئی، کسی سے پاکستان ٹھیک نہیں ہوا، تو اس کے اندر اور بہت سے فیکٹر۔ دوسرا طبقہ ہے چیف جسٹس، ان کی تنخواہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھی آج تک، 15,24,000۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ آپ وزیر اعظم کو، کیونکہ وہ عوام کا منتخب نمائندہ ہے، دل کھول کر گالی دے سکتے ہیں، اس کے خلاف بے بنیاد الزامات لگا سکتے ہیں، اس کے خلاف آپ جو ہے ٹی وی پروگرام کر سکتے ہیں، کالم لکھ سکتے ہیں، سوشل میڈیا پر گالیاں دے سکتے ہیں، یہ سب کچھ الاؤ ہے۔ لیکن دوسرا جو ہوتا ہے، جو اس سے 750 گنا زیادہ کمائی کر رہا ہے، اس کو جب آپ مخاطب کرتے ہیں تو آپ نے می لارڈ کہنا ہے۔ اس کی عزت کے میں ایک حرف آئے تو آپ پر توہین عدالت لگ سکتی ہے۔ یہ میری آپ کی توہین عدالت کی مثال نہیں ہے، وزیر اعظم پر لگ جاتی ہے، 30 سیکنڈ کی سزا دے کے فارغ۔ ان کی عزت اور تکریم اتنی عزیز ہے، اور وزیر اعظم کے دفتر میں ایک فائل رہ جائے، ہم کہتے ہیں نکما، نکھٹو وزیر اعظم، کام ہی نہیں کرتا۔ ادھر آپ بات کریں 20-25 لاکھ مقدمے پڑے ہوئے ہیں، اور مدتوں سے لوگ انتظار کر رہے ہیں ان کا فیصلہ ہو جائے۔
تو جو انصاف دینے والے ہیں ان کی دلچسپی صرف اس میں ہے شہباز شریف کو کس طرح پکڑنا ہے، عمران خان کو کس طرح ریلیف دینا ہے، الیکشن کب کرانے ہیں۔ یہ عدالتوں کے مسائل نہیں ہیں۔ عدالتوں کے مسائل عام آدمی کو انصاف پرووائڈ کرنا ہے یا پھر آئین کی تشریح کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی، اور اسی کام کے 15,24,000 ان کو ملتے ہیں۔ اور ہو کیا رہا ہے؟ کل مریم نواز نے جو دھرنے میں تقریر کی اس میں انہوں نے کھل کر بات کی کہ یہ جو اس سفید عمارت جسے ہم سپریم کورٹ کہتے ہیں، اس کو داغدار اسی عدالت میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے کیا۔ ہمارا ماضی دیکھ لیجئے، سارا کا سارا کہیں نظریہ ضرورت آ جاتا ہے۔ نظریہ ضرورت آنے کا مطلب ہم تو صرف یہ جملہ کہہ کے فارغ ہو جاتے ہیں نا کہ نہیں ایک ڈکٹیٹر کو انڈوس کیا۔ صرف یہ جملہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے ملک کو تباہ کیا، اس کا یہ مطلب ہے معیشت کو برباد کیا۔ ان کے ان فیصلوں کی وجہ سے کتنے سکول کھلنے تھے جو نہیں ہو سکے، کتنے ہسپتال بننے تھے جہاں غریبوں کا علاج ہونا تھا نہیں ہوا، کتنی سڑکیں تھیں جو نہیں بن سکیں، کتنی جگہ ڈیم بننے تھے، ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹ ہونے تھے نہیں ہوئے، اس لیے کہ انہوں نے ایک جمہوری حکومت کو ہٹا کر ایک ڈکٹیٹر کو انڈوس کیا۔ اور اس پہ آپ سوال نہیں کر سکتے، آپ اس کی جواب دہی نہیں کر سکتے، کریں تو صحیح، توہین عدالت میں سیدھا آپ کو اندر کر دیں گے۔ وزیر اعظم کی تنخواہ 2 لاکھ ہے، اس کو دیں گالی۔ چیف جسٹس کے بارے میں بات نہیں کر سکتے، اور اس میں کیسے کیسے لوگ گزرے ہیں۔ ثاقب نثار کا بھی یہی پیکج ہوگا نا، اس نے ڈیم فنڈ کے پیسے نہیں چھوڑے تو کیا وہ اس نے اپنی تنخواہ چھوڑی ہوگی؟ پھر اس کے بعد آصف کھوسا، افتخار چودھری، سجاد علی شاہ، کیسے کیسے نام ہمارے پاس۔ وہ بھی جج تھے جنہوں نے بھٹو کو پھانسی دی اور ضیاء الحق کا رستہ کھول دیا۔ کتنا انہوں نے ظلم کیا اس ملک کے ساتھ۔ اس ملک میں ٹیررزم، اس ملک میں کلاشنکوف کلچر، اس ملک میں افغانی، اس ملک میں ہیروئن، سب اسی ایک فیصلے کی وجہ سے تھا نا، اسی ایک فیصلے کی وجہ سے تھا کہ انہوں نے بھٹو کو پھانسی دی، ضیاء الحق کو انڈوس کیا، اور آپ ان سے سوال نہیں کر سکتے۔ ان کی تنخواہ ہے 15,24,000 روپیہ، اور وزیر اعظم جس کی توہین پہ ہمیں ویسی لذت ملتی ہے، کسی پریس کانفرنس میں کوئی بھی وزیر اعظم آ جائے، میں آج تخصیص نہیں کر رہا عمران خان کی اور شہباز، کوئی بھی وزیر اعظم آ جائے، رپورٹر بڑی بات سمجھتے ہیں کہ بھائی ذرا اس کو ذلیل کریں، کوئی ایسا سوال کریں کہ اس کو اسمبلی میں اس کے منہ پر اس کو گالی دی جاتی ہے، اور اس کی تنخواہ ہے 2 لاکھ روپیہ، اور وہ جن کے سامنے آپ سوال نہیں کر سکتے، جو آپ کو جواب دینے کے جن کی مطلب وہ جواب نہیں دینا چاہتے آپ کو، اور آپ کو اسی پر اکتفا کرنا ہے۔ اس ملک کی بربادی کا بڑا سبب بھی وہی لوگ ہیں، اور ان کے پاس ان کی تنخواہوں میں اور وزیر اعظم کی تنخواہوں میں آپ فرق دیکھ لیجئے۔ اس کے علاوہ جب آپ پرکس پہ جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا وزیر اعظم سے بہت زیادہ پرکس ہیں ان کے۔ وزیر اعظم تو صرف گالی کھانے کے لیے ہم نے چنا ہوتا ہے۔ تو یہ چیف جسٹس صاحب کے جو معاملات ہیں، یہ کسی ایک چیف جسٹس کے نہیں ہیں، ہر چیف جسٹس کے ہیں، ہر ایک اس طرح جو ہے وہ یہ پکس لے رہا ہے، لیکن ان کی معاشرے میں عزت، ان کی سماج میں مظالم، دونوں چیزوں میں بہت فرق ہے۔ میرے لیے بہت حیران کن یہ خبر تھی کہ ایک شخص جس کو ہم ہر طرح کا بہتان کا نشانہ بناتے ہیں، ہر جرم اس کے اوپر ڈالتے ہیں، اس کی تنخواہ کتنی ہے، اور ایک شخص جس کے خلاف ہم سوال بھی نہیں کر سکتے اس کی تنخواہ کتنی ہے، اور وہی طبقہ ہے جس نے اس ملک کو برباد کیا ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔